اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش کا مہینہ ہے۔ یہ ربیع الاول، اس میں ہر ایک کا اتفاق ہے۔ تمام حدیث لکھنے والے، حدیث کو بیان کرنے والے، نقل کرنے والے، جمہور محدثین، جمہور فقہا، جمہور مفسرین کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ کچھ اقوال ہیں، ایک دو قول، لیکن وہ ضعیف ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، ماننے کے قابل نہیں ہے۔ کہیں کہیں ایک آدھ جگہ پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول میں نہیں، ربیع الاخر میں ہوئی۔ بعض جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ رجب میں ہوئی، سفر میں ہوئی، لیکن یہ شاذ قول ہے، نادر ہے، اس کو لیا نہیں گیا ہے، علماء نے اس کو نہیں مانا ہے۔ بلکہ جمہور تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کی ولادت مبارکہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ البتہ تھوڑا سا اختلاف اس میں ہے کہ کس تاریخ کو ولادت ہوئی، 12 ربیع الاول کو، 9 ربیع الاول کو، 8 ربیع الاول کو، یا کس تاریخ کو۔ تو اس پر علماء کرام کا، محدثین کا، حدیث بیان کرنے والے، روایت بیان کرنے والوں کا، تاریخ بیان کرنے والوں کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض نے 8 تاریخ لکھا ہے، بعض نے 9، بعض نے 12 ربیع الاول۔ اور زیادہ طور پر جو کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے، جمہور محدثین کا جو قول ہے وہ 8 ربیع الاول کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اور 12 ربیع الاول کا بھی قول ہے، لیکن اس پر آپ تمام محدثین کا اور تمام علماء کا اتفاق ہے، کسی کا بھی کہیں بھی اختلاف نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو وفات ہوئے۔ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اس پر ہر ایک کا اتفاق ہے۔ ایک قول بھی، یعنی کسی ایک عالم نے، کسی ایک محدث نے، کسی ایک مورخ نے کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول یا 10 ربیع الاول، بلکہ ہر ایک نے یہی لکھا ہے کہ 12 کو آپ کی وفات ہوئی، 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد میں نے اس سے پہلے جمعہ کو یہ بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کی کیا حالت تھی۔ پوری دنیا کی حالت خراب تھی، کوئی نبی نہیں تھے، کوئی رہنما نہیں تھے، لوگ ایک خدا کو چھوڑ کر سینکڑوں خداؤں کو پوجتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ انسان جانوروں سے بدتر بن چکے تھے۔ الغرض ہمارے نبی، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، ہمارے نبی کی پیدائش، ہمارے نبی کا وجود، یہ تو در حقیقت حضرت آدم علیہ السلام بھی اس سے بھی پہلے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ میں تو اس وقت بھی موجود تھا۔ ہمارے نبی خود فرما رہے ہیں میں تو اس وقت بھی موجود تھا کہ آدم جس وقت روح اور جسم کے درمیان تھے، یا گارے اور مٹی کے درمیان تھے، ابھی آدم کو بنایا جا رہا تھا، میں اسی وقت موجود تھا، یعنی اللہ نے مجھے اسی وقت بنا دیا تھا۔ کیوں؟ میں نے ایک پوائنٹ کی بات بتائی تھی، بہت بڑی بات، کہ اگر ہمارے نبی کو اللہ کو پیدا نہ کرنا ہوتا، اگر ہمارے نبی کو بھیجنا نہ ہوتا، تو اللہ اس زمین و آسمان کو بھی پیدا نہ کرتے، دنیا کے نظام کو ہی اللہ پیدا نہ کرتے، نہ بناتے۔ یہ ہمارے نبی کا صدقہ ہے، ہمارے نبی کی برکت ہے، یہ ہمارے نبی کی تعظیم اور اکرام ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو سجایا، اللہ نے دنیا میں رنگینیاں رکھی، چاند اور سورج کے نظام اور سسٹم کو جاری کیا، یہ ہمارے نبی کے صدقے میں ہے۔
اتنے اولو العزم نبی ہمیں اور آپ کو ملے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں. آپ کے لیے ایسا خاندان، آپ کے لیے ایسے نسب، ایسا اعلیٰ شریف نسب، اعلیٰ خاندان کا انتخاب کیا گیا جو عرب ہی میں نہیں پورے دنیا کے اندر جہاں تک یہ آبادی ہے، جہاں تک سورج کی روشنی پہنچ رہی ہے، دنیا کے کنارے اور کونے کونے تک کسی بھی خاندان کا بسنے والا، کوئی بھی اونچا سے اونچا خاندان اور نسب کا ہو، ہمارے نبی کا خاندان، ہمارے نبی کے خاندان کے آگے وہ کچھ نہیں ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لا کر کہا، یا رسول اللہ، میں نے مشرق اور مغرب تک یعنی پوری زمین کو کھنگال دیا، لیکن آپ سے زیادہ اعلیٰ خاندان اور اعلیٰ نسب ہم کو کہیں نہیں ملا. سب سے بہترین، ہائی کوالٹی، اعلیٰ پاور، اعلیٰ نسب والا خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان. اس وقت عرب کی اتنی خراب حالت تھی، اس کے باوجود ہمارے نبی کے پردادا ہاشم، ہمارے نبی کے دادا عبد المطلب پورے عرب کے اندر ممتاز تھے، پورے عرب کے اندر الگ تھے. ان کی ایک زبردست عزت تھی، حیثیت تھی، لوگ ان کو دیکھتے ہی ان پر ان کا روب بیٹھ جاتا تھا. آپ کا حسن بھی بے مثال، بڑے خوبصورت تھے آپ کے پردادا ہاشم اور آپ کے دادا عبد المطلب. اور محفوظ رکھنے والوں نے آپ کے نسب کو بھی محفوظ رکھا. اس وقت عرب میں اچھے اچھے لوگ بھی تھے، اعلیٰ نسب والے بھی تھے، فہم و فراست والے بھی تھے، بلاغت والے بھی تھے، زبان دانی کا دعویٰ کرنے والے بھی تھے، طاقت و قوت والے بھی تھے، ہر چیز میں صلاحیت والے بھی موجود تھے. لیکن ہمارے نبی کا جو نسب اور خاندان ہے اس سے اعلیٰ وہاں پر کوئی نہیں تھا. دعویٰ سب کا تھا، لیکن جس کی تعریف اللہ نے کی، جس کو اللہ نے پسند کیا، وہ ہمارے نبی کا خاندان ہے. جب آپ یعنی آپ کے دادا عبد المطلب اور آپ کے پردادا ہاشم قریش اور مکے کے سردار ہیں، اس وقت تو نسب محفوظ رکھتے تھے، اور انسانوں کے ہی نسب نہیں، جانوروں کے بھی نسب محفوظ رکھتے تھے. نسب کا مطلب سمجھتے ہیں نا، وہ کس کا بیٹا، وہ کس کا بیٹا، ان کی حالت کیسی تھی سب معلوم ہوتا تھا. اس لڑکے نے کس کس کا دودھ پیا، نیک عورت تھی یا بچلن عورت تھی، جس کا دودھ پیا وہ کیسی تھی، یہ جہاں پیدا ہوا، جہاں پلا بڑھا، جہاں پرورش ہوئی وہ کیسے تھے، وہاں کا ماحول کیسا تھا، یہ ساری چیزیں محفوظ ہوتی تھی. اور انسان تو انسان، اونٹوں کے نسل، یہاں تک کہ بھیڑ بکریوں کے نسل کو محفوظ رکھتے تھے. یہ کس کا بچہ، یہ کس کا بچہ، اور نام بھی رکھا کرتے تھے. اس قدر نسب کا خیال. ان کے اندر طاقت و ہمت اتنی تھی کہ قیصر و کسریٰ جو اس وقت سپر پاور تھا، دنیا ان کے غلام ہو چکی تھی، دنیا کے لوگ ان کے زیر نگی رہتے تھے. لیکن اس وقت بھی اہل عرب اور بالخصوص ہمارے نبی کا خاندان کسی سے دبتے اور جھکتے نہیں تھے. طاقت و پاور میں خود مختار اور اعلیٰ قوت اور اعلیٰ بہادری کی اعلیٰ مثال آپ کے اندر تھی. جھکنا تو بہت دور کی بات ہے، آپ کو کسی سے کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، خود مختار تھے. ایک غریب آدمی بھی، ایک لاچار اور بے بس آدمی بھی بادشاہ سے بات کرتا تھا تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تھا. ان کے اندر حمیت تھی، جرأت و شجاعت تھی. مہمان نوازی میں وہ اعلیٰ کردار ادا کرتے کہ ایک مہمان کے لیے مکمل سالم اونٹ کو ذبح کر دیا کرتے تھے. اس قدر سخی اور فیاض تھے. اور بھی کتابوں میں بڑے فضائل بھرے پڑے ہیں. کیا یہی فضیلت کم ہے کہ پوری دنیا کے اندر حضرت جبرائیل خود فرما رہے ہیں کہ آپ سے زیادہ اعلیٰ نسب ہم کو کہیں نہیں ملا.
اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے لیے اسی نسب اور اسی خاندان کو منتخب کیا. عبد المطلب کی اولاد میں، ہاشم کی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. آپ کی پیدائش سے پہلے ایسے ایسے واقعات کا ظہور ہوا، ایسی ایسی چیزیں وجود میں آئی. آپ کی اماں حضرت آمنہ، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب، اور اسی طریقے سے آپ جس کی پرورش میں آپ رہے، جس نے آپ کو دودھ پلایا اور جس ماحول میں آپ پلے اور بڑھے، ان لوگوں کے سامنے کبھی خواب میں، کبھی ایسے ہی بیداری کے عالم میں بھی، اور مکے کے اندر بھی، کعبے کے اندر بھی، مسجد حرام کے ارد گرد بھی، دنیا کے اندر بھی ایسے ایسے واقعات رونما ہو رہے تھے، ایسی ایسی چیزیں لوگ دیکھ رہے تھے کہ دنیا حیران تھی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے. آپ کی آمد سے پہلے قیصر و کسریٰ جو اس وقت سپر پاور تھا، ان کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا، 14 کنگرے ان کے گر پڑے. جو ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی، آپ کی آمد سے پہلے اللہ نے اس آگ کو بجھا دیا جس آگ کی پوجا ہوتی تھی. وہ ابرہہ جو مکے کے اوپر، کعبے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن یا 55 دن پہلے اس ابرہہ کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح غارت کیا. تھوڑا سا مختصر وقت میں اس کی بھی تفصیل بتا دوں. یہ ابرہہ جو نجاشی بادشاہ، حبشہ کے نجاشی بادشاہ نے یمن کا گورنر بنایا تھا ابرہہ کو. وہ ابرہہ، اس نے دیکھا کہ لوگ تو مسجد حرام جاتے ہیں، کعبہ جاتے ہیں، وہاں طواف کرتے ہیں، کیوں نہ میں یمن کے اندر، میں اپنے اسی شہر کے اندر ایک کعبہ بنا دوں، لوگ اس کعبے کو چھوڑ کر میرے کعبے کے طواف کریں گے، یہاں عبادت کریں گے. چنانچہ اس نے ایک شاندار کعبہ بنا دیا، نقلی اور ڈپلیکیٹ کعبہ، تاکہ لوگ یہاں عبادت کریں، اس کا طواف کریں. لیکن اللہ تعالیٰ کی مصلحت دیکھیے کہ اسی کے بغل میں کنانہ کی اولاد میں سے کچھ لوگ عرب کے ہی تھے، آگ جلا رہے تھے، جن میں سے آگ کی کچھ چنگاری اس کے کعبے میں آ گئی اور اس کا کعبہ جل گیا. بعض کتابوں میں ہے کہ کسی نے جا کر کے پائخانہ کر دیا، عرب کے ہی نوجوانوں نے. اب ابرہہ کو طیش اور غصہ آیا اور اس نے کہا کہ میرے کعبے کی یہ بے حرمتی، میرے عبادت خانے کی یہ ذلت اور یہ بے حرمتی، چنانچہ جب تک میں اوریجنل کعبے کو ختم نہیں کر دوں گا، اس کو مسمار نہیں کر دوں گا، گرا کر منہدم نہیں کر دوں گا، اس وقت میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتا. اب یہ یہاں سے لشکر لے کر نکلا، ساتھ میں مضبوط ہاتھی بھی لے لیا، جا رہا ہے. راستے میں جس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کعبے کو گرانے کے لیے جا رہا ہے اور اس کے اندر ایمان کی چنگاری ہوتی ہے، کعبے کی محبت ہوتی ہے، وہ راستے میں فوج لے کر آتا ہے، ابرہہ سے ٹکراتا ہے، ابرہہ اس کو ختم کر دیتا ہے، طاقت و قوت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. جب کعبے کے پاس گیا، جا کر کے دیکھا کہ وہ عرب کے اونٹ چر رہے ہیں، حکم دیا کہ تمام اونٹوں کو اپنے قبضے میں کر لو. اس میں 200 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے، اونٹوں کو قبضے میں کر لیا گیا. عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مبارک کو یہ خبر ہوئی کہ اونٹوں کو ابرہہ کے لشکر نے قبضہ کر لیا ہے، قید کر لیا ہے، اس کو لے لیا ہے، چھین لیا ہے. چنانچہ عبد المطلب ملنے کے لیے آئے. جب حضرت عبد المطلب تشریف لا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تشریف لا رہے تھے، تو آپ کا روب اور دبدبہ ایسا تھا کہ ابرہہ پر ان کا روب بیٹھ گیا. اور ابرہہ نے انتظام کیا، کہا کہ عبد المطلب جو قریش اور کعبے کے سردار ہیں وہ ملنے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے ان کا انتظام کرو اور ان کے لیے خوب اچھی طریقے سے صاف صفائی اور اعلیٰ ہائی کوالٹی کا کھانا اور ناشتے کا انتظام کرو. چنانچہ عبد المطلب گئے. آپ کی خوبصورتی، آپ کے حسن و جمال سے وہ ابرہہ اتنا متاثر ہوا کہ اپنے تخت پر بٹھانا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ یہ اس کی ذلت تھی، اس کی حقارت تھی، وہ اپنی جگہ پہ بٹھانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اس کا دل اندر سے نہیں مان رہا تھا. تو ابرہہ نیچے اتر گیا اور عبد المطلب کے ساتھ وہ وہیں بیٹھ گیا.
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا روب اور حسن و جمال کا اثر تھا، اور کیوں نہ ہوتے آپ کے نسل میں سید الانبیاء والاولیاء پیدا ہونے والے تھے۔ عبد المطلب نے وہاں ایک ہی بات کہی کہ آپ جس مشن پر جا رہے ہیں مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ نے ہمارے قریش کے کچھ اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اس میں 200 ہمارے اونٹ بھی ہیں، ہمارے اونٹ کو لوٹا دیجئے، میں یہی کہنے کے لیے آیا ہوں۔ ابرہہ نے کہا کہ آپ مکے کے سردار ہیں، قریش کے سردار ہیں، کعبے کے سردار ہیں، اور میں اسی کعبے کو گرانے کے لیے جا رہا ہوں، کیا آپ کو غیرت نہیں آ رہی ہے؟ کیا آپ کو یہ نہیں ہو رہا ہے کہ ہم سے لڑائی کریں، فوج کشی کریں؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ اے ابرہہ سن، میں صرف اونٹوں کا مالک ہوں، میں صرف اونٹوں کا مالک ہوں، تو جس گھر کو گرانے جا رہا ہے اس گھر کا میں مالک نہیں ہوں، اس گھر کا مالک اللہ ہے، تو جا، اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ابرہہ نے اس کا اونٹ واپس کر دیا، ان کے 200 اونٹ دے دیے، راستے میں جا رہا ہے، چل رہا ہے، کعبے کے پاس پہنچا، اللہ تعالیٰ کی، اللہ کا غیظ و غضب جوش مارا، اور چھوٹے چھوٹے چڑیوں کے، پرندوں کے غول جوک در جوک کثیر تعداد میں جماعت کی شکل میں وہ پرندے آئے، چونچ میں چھوٹی چھوٹی کنکری تھی، ان کے سروں پر گرایا، لشکر میں اتنے کنکر گرنے لگے، چھوٹی چھوٹی کنکری، لیکن جس کے سر میں بھی وہ کنکری لگتی وہ بندوق کی گولی کا کام کرتی تھی، چیرتا پھاڑتا ہوا جسم کو الگ کر دیتی تھی۔ اس کنکری نے گولی اور بندوق کا کام کیا اور پورے لشکر کو ہلاک و برباد اور تباہ کر دیا۔ ابرہہ کو چیچک نکل آیا، اس کا بدن سڑ گیا، گل گیا، اور کچھ ہی دن میں اس کے اعضاء یعنی ہاتھ اور پیر خود بخود کٹ کٹ کر گرنے لگے، اور وہ ابرہہ اسی دردناک عذاب میں، اسی ذلت کے عذاب میں مر گیا، ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدبودار، اس پورے بدبودار ٹیم کو ختم کرنے کے لیے، اس کے بدبو کو ختم کرنے کے لیے آسمان سے بارش برسائی اور پھر سب کو بہا کر کے سمندر میں ڈال دیا۔ یہ آپ کی پیدائش سے پہلے کے واقعات، 50 دن پہلے یہ ابرہہ کا واقعہ پیش آیا۔ قرآن کریم نے مکمل واقعے کی تشریح کی مختصر لفظوں میں، اور اس کے نام سے سورہ الم تر کیف میں اس کی پوری تفصیل آپ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ بہرحال اسی طریقے سے اور بھی بے شمار واقعات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ظہور ہوئے۔ حضرت عبداللہ یعنی آپ کے والد، آپ کے دادا عبد المطلب آپ کے والد کو لے کر کے جا رہے ہیں شادی کرانے کے لیے۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے بھی منت مانگی تھی کہ اگر زمزم کا کنواں جاری ہو جائے تو میں اور مجھے 10 اولاد ہو تو ایک اولاد کو تیرے راستے میں ذبح کروں گا، قربان کروں گا، اور اولاد میں جو نام نکلا تھا وہ عبداللہ کا نام نکلا تھا۔ بہرحال پھر اس میں قرآن اندازی کی گئی اور بعد میں اونٹوں پر نام نکلا، اس کی تفصیل ہم نے بتا دی۔ جب ان چیزوں سے عبد المطلب فارغ ہو گئے تو عبداللہ کی شادی کی فکر ہوئی، تو آپ شادی کرانے کے لیے قبیلہ بنو زہرہ میں حضرت عبداللہ کو لے گئے۔ راستے میں جا رہے ہیں، حضرت عبداللہ کو راستے میں ایک عورت نظر آئی، اس عورت نے آپ کو بلایا، وہ یہودیہ عورت تھی، توریت اور انجیل کی ماہر عورت تھی، اس نے اپنے طرف بلایا۔ عبداللہ نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تمہاری طرف نہیں جا سکتا، میں حرام کام نہیں کر سکتا، مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا کہ میں حرام کام کروں۔ چنانچہ آپ آگے بڑھ گئے، شادی ہوئی، 3 دن تک وہیں رکے حضرت آمنہ کے پاس۔ اس کے بعد آپ واپس آنے لگے تو وہ عورت پھر اسی راستے میں کھڑی ملی اور کہا اے عبداللہ تم 3 دن تک کہاں رکے تھے؟
کہا میری شادی ہوئی اور میں وہیں رکا تھا. کہا سنو میں بدکار عورت نہیں ہوں, میں جو تجھے بلا رہی تھی وہ اس لیے بلا رہی تھی کہ جب تو جا رہا تھا میں نے تیرے پیشانی کے اندر ایک نور دیکھا تھا جو نبوت کا نور تھا, جو اس بات کا نور تھا کہ تیرے چہرے سے, تیرے پیشانی سے, تیری نسل سے ایک اولاد اور ایک ایسی شخصیت پیدا ہونے والی ہے جو قیامت تک کے نبی ہوں گے, نبی الاولین والآخرین ہوں گے, سید الانبیاء ہوں گے. میں نے وہ نور دیکھ لیا تھا, آج میں وہ نور نہیں دیکھ رہی ہوں. وہ نور اللہ تعالیٰ نے جہاں مناسب سمجھا اس کو امانت رکھ دیا. یہ وہ عورت کہہ رہی ہے, اس لیے کہ توریت اور انجیل کو پڑھ چکی تھی, وہ جانتی تھی. نور نبوت کو جب دیکھا اس نے فوراً پہچان لیا کہ یہ نور تو نبی کا, آخری نبی کا نور ہے. بہرحال ان واقعات سے آپ غور کرتے رہیے اور اندازہ لگاتے رہیے کہ ہمارے نبی کے پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے عجیب چیزیں اور کن کن واقعات کا ظہور کیا, تاکہ پتہ چلے کہ آنے والے جو ہیں انہی کے صدقے میں یہ دنیا زمین و آسمان بنی ہے. جو آنے والے ہیں وہ کوئی ایسی ویسی ہستی نہیں ہے, بلکہ اللہ کے خزانے کی سب سے قیمتی چیز اور سب سے قیمتی شے ہے. اگر ہمارے نبی کو دنیا میں آنا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر کسی چیز کا اظہار نہ فرماتے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تارے آسمان کے جھکنے لگے تھے. آسمان رشک کنا ہے, زمین بھی رشک کر رہی ہے, دنیا کے نظارے مستی میں جھوم رہے ہیں, فضائیں بہترین ہے. پیر کے روز 9, 8 یا 12 ربیع الاول جو اختلاف کتابوں میں لکھا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت پیدا ہو گئے. آپ دنیا میں آ گئے. عبد المطلب کو عجیب عجیب خواب نظر آتا تھا, حضرت آمنہ کو عجیب عجیب خواب نظر آتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے حضرت آمنہ کو ذرہ برابر کوئی تکلیف نہیں. آپ بھی پیدا ہوئے تو بالکل صاف و شفاف, بچے کے جسم پر پیدائش کے وقت جو ناپاکی اور خون وغیرہ ہوتا ہے ان علائش اور گندگی سے بالکل پاک و صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. ختنہ کیا ہوا, اور جو نابھی ماں کے پیٹ سے جڑی ہوتی ہے وہ نابھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ سے نہیں جڑی تھی, بلکہ وہ کٹی ہوئی نابھی اور مختون اور علائش سے گندگی سے پاک و صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اور میں یہی ایک بات بتا دوں کہ پیدائش کے وقت بھی اللہ نے گندگی سے پاک رکھا. اس نابھی جو ماں کے نابھی سے جڑی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے میں گندا خون جاتا ہے, بچے میں گندا خون منتقل ہوتا ہے. ہر گندگی سے اللہ نے آپ کو پاک رکھا. اور دنیا میں آنے کے بعد بھی 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینہ مبارک کو فرشتوں کے ذریعے سے نکلوایا, چاک کیا گیا, سینے کو چاک کر کے پھاڑ کر نکال کر کے دل کو دھویا گیا اور پھر اس کو فٹ کیا گیا. ایک مرتبہ بچپن میں جب 4 سال کے تھے, کیوں؟ تاکہ بچپنے میں جو اندر کچھ شرارتیں ہوتی ہیں اور غلط چیزوں کی طرف بھی دھیان چلا جاتا ہے, بچے کھیلنے میں کچھ ایسا کام کر لیتے ہیں کہ ان کو شعور نہیں ہوتا ہے, ان چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک رہے. پھر جوانی میں بھی اسی طرح جب آپ جانے لگے عرش پر اس موقع پر بھی, اور پھر بعد میں بھی 1 مرتبہ, بعض روایتوں میں 3 مرتبہ اور بعض روایتوں میں 4 مرتبہ کا ذکر ہے کہ 4 مرتبہ آپ کے سینہ مبارک کو دھویا گیا, پاک کیا گیا, تاکہ آپ اس دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو جائے. یہ سعادت پچھلے نبیوں چاہے وہ کتنا ہی اولاد پیغمبر ہو اس کا تذکرہ نہیں ملتا. یہ ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے. ہمیں ایسا نبی دیا گیا. آپ غور فرمائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے عبد المطلب, اور اس رات جس صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مشورہ ہو رہا ہے, قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں ایک نجومی کاہن, توریت اور انجیل کا جاننے والا عالم کہہ رہا ہے کہ دنیا میں کچھ تبدیلی آ گئی. لوگ پریشان ہیں, کیا تبدیلی آئی؟
کہا عرب کے اندر آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، تجھے بیٹھے بیٹھے کیسے معلوم؟ کہا میں جو علم نجوم کا ماہر ہوں، میں جس ستارے کو دیکھ کر اور جن نشانیوں کو دیکھ کر اگلے حالات کو معلوم کرتا ہوں، مجھے سمجھ میں آ گیا کہ دنیا کا اور کائنات کا نبی پیدا ہو گیا۔ اگر یقین نہیں آتا ہے جا کر تلاش کر لو۔ لوگوں نے دیکھا تو عبد المطلب کے گھر، عبداللہ کے گھر، حضرت آمنہ کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو کر کے تشریف دنیا کے اندر تشریف لے آئے۔ کہا آپ نے صحیح کہا۔ اس کے بعد آمنہ کو طرح طرح کا نام ذہن میں آ رہا ہے، کیا رکھوں؟ عبد المطلب خوشی سے مچل رہے ہیں، کیا نام رکھا جائے؟ عبد المطلب کے دل میں ایک بات آئی، اس نے پہلے ایک خواب دیکھا تھا جس میں اس کو محمد نام بتایا گیا تھا کہ ایک بچہ آنے والا ہے جس کی پوری دنیا تعریف کرے گی۔ پوری دنیا میں جہاں تک یہ زمین اور آسمان ہے، ہر جگہ اس کی تعریف سے دنیا بھر جائے گی، اس لیے اس کا نام محمد رکھنا۔ محمد کے معنی جس کی تعریف کی گئی ہو، وہ جس کی خوب تعریف کی گئی ہو، جس کی مدح و سرائی کی گئی ہو۔ عبد المطلب کے ذہن میں آتے ہی دوڑتا ہوا آمنہ کے پاس گیا۔ اے آمنہ، کیا اس حسین بچے کا تو نے نام سوچا ہے؟ پہلے تو کہا اے آمنہ مبارک ہو، تو نے ایک ایسا حسین بچہ جنم دیا ہے، ایسا بچہ پیدا کیا ہے جو میں نے پورے عرب میں اب تک نہیں دیکھا۔ میری اتنی عمر ہو گئی لیکن ایسا حسین و جمیل بچہ اب تک میری نگاہ میں نظر نہیں آیا۔ اور میں کیا، اگر عرب کے سردار بھی دیکھ لیں، عرب کے لوگ بھی دیکھ لیں، تب بھی اس کو ایسا حسین بچہ کبھی اس کو نظر نہیں آیا ہوگا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے اے عبد المطلب، اے میرے سسر، آپ عرب کی بات کر رہے ہیں، آپ سرداروں کی بات کر رہے ہیں، آپ یہاں کی بات کر رہے ہیں، ارے یہ تو وہ بچہ ہے کہ اس جیسا بچہ عرب میں ہی نہیں پورے دنیا کے اندر کہیں بھی اس کے جیسا بچہ نہ آیا اور نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف اللہ رب العزت کر رہا ہے، جس کے شان میں اللہ خود قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کا نام بلند کیا، اے نبی ہم اللہ آپ کا نام کو بلند کر رہے ہیں۔ کبھی کہا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، کبھی وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، کبھی کیا آپ کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے، اگر ان الفاظ کا معنی اور مطلب اور تفسیر آپ دیکھیں تو واقعی آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا کہ اللہ کو اپنے نبی سے کتنی محبت ہے۔ چاند کو اشارہ کیا، گود میں ہے، جھولے میں ہے، اور اللہ نے جھولے سے چاند کو کھلونا بنا دیا۔ آمنہ کے دل میں یہ خواہش اور یہ طلب اور یہ تمنا تھی، کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے تو میرے اس چاند سے مکھڑے کو کھلونا لا کر دیتے، یہ بچہ میرا کھلونے سے کھیلتا۔ اللہ نے کہا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کھلونا چاند ہے، خالی اشارہ کرے میں چاند کو کھلونا بناؤں گا۔ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، دودھ پلانے والی بچوں کو اس وقت عرب کے حالات یہ تھے کہ دیہاتوں میں دودھ پلانے کے لیے بھیج دیا جاتا، دیہاتوں کی آب و ہوا صاف و شفاف ہوتی ہے۔ آئی دودھ پلانے والی، سب کو بچے مل گئے، دائی حلیمہ آپ کو بچہ نہیں ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ ان دائیوں کے سامنے پیش کیا گیا کہ میرے اس یتیم بچے کو لے جاؤ، سب نے انکار کر دیا۔ دائی حلیمہ نے بھی شروع میں انکار کر دیا کہ یہ تو یتیم بچہ ہے، اس کا تو باپ نہیں ہے، مجھے اس کی اجرت کم ملے گی یا نہیں ملے گی، مجھے تو موٹی رقم چاہیے۔ چنانچہ سب عورتیں بچے کو لے کر کے چلی گئی۔ دائی حلیمہ، حضرت حلیمہ کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ اسی بچے کو لے لو، کچھ نہ ہونے سے کچھ تو ہونا صحیح ہے، جو بھی ملے گی اجرت۔ دائی حلیمہ نے لے لیا، بچے کو لینا ہی تھا۔ آگے کے واقعات تو آپ جانتے ہیں، وہ دبلی پتلی اونٹنی جن کو ہکانا پڑتا تھا، چلانے کے لیے خوب مارنا پڑتا تھا، اس اونٹنی کے اندر برق رفتاری آ گئی، بجلی کی طرح تیزی آ گئی، وہ اونٹنی دوڑ رہی ہے۔ جیسے ہی گھر پہنچے، تمام کے تمام جانوروں کے
ठंड दूध से भरे हुए हैं, जो जानवर सूखे हुए थे वो मोटे हो गए। पूरे दाई हलीमा के कबीले के अंदर पूरा कबीला खुशहाल हो गया। लोग हैरान हो रहे हैं, ए हलीमा, इससे पहले तो तू बहुत खुशखुशाली में थी, बदहाली में थी, आखिर तेरे साथ ऐसा क्या हो गया कि आज तू खुशहाल है? आज तू जिधर जाती है सब जगह तेरा इस्तिकबाल होता है। आज तेरे घर में क्या हो गया? हर जगह बरकत ही बरकत है, बर्तन दूध से भरे हुए हैं, घर में खूब बरकतें हैं। दाई हलीमा कहती है, मेरा तो कोई कमाल नहीं है, लगता है मेरे घर में जो बच्चा आया है, जिसको तुम लोगों ने छोड़ दिया, मैंने उसको आखिर में उठा लिया, लगता है इसी बच्चे की बरकत है कि आज हम खुश हैं और मेरी खुशहाली लौट आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी हमें और आपको दिया गया। मैं आखिर में वही बात कहता हूँ जो हस्सान ने कहा था और जो तमाम मुअर्रिखीन ने कहा है, तमाम मुहद्दिसीन ने लिखा और कहा है, क्या? ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग। तो एक किस्सा मुख्तसर कि मैं अपने बयान, अपने अशार से क्या नबी की मधोसराई करूं, क्या नबी की तारीफ करूं? बस ऊपर अल्लाह है और नीचे आप हैं, किस्सा खत्म हो गया। जितने भी शायरों ने, मुहद्दिसीन ने, मुअर्रिखीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया या लिखा, लास्ट में सब ने यही कह दिया कि हमारी बिसात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मधोसराई है ही नहीं। कलम अशजार हो, सारे समंदर रोशनाई हो, मुकम्मल हो नहीं सकती मगर सीरत मोहम्मद की। तमाम दुनिया के समंदर के पानी को स्याही बना दिया जाए, तमाम दुनिया के दरख्तों को कलम बना दिया जाए और उस समंदर के पानी जो स्याही बन गई उसको डाल दीजिए उन दरख्तों में, उन कलमों में, और नबी की सीरत लिखने के लिए दुनिया के लोग बैठ जाएं, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत क़यामत तक कभी खत्म नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने वो नबी दिया और हमारे पास वो महीना भी है, ऐसे महीने से गुजर रहे हैं जिसमें आपकी आमद भी है और आपकी रुखसत भी है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि उस नबी पर खूब दरूद व सलाम का नजराना भेजें, रात दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पेश करें और आपके तस्वीरें को पढ़ें, आपकी सीरत को पढ़ें, बचपन को पढ़ें, जवानी को पढ़ें और पूरी ज़िंदगी का मुताला करें। ये हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो सुन्नत नहीं पढ़ रहे वो सुन्नत पढ़ लें।